السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں بتائیں گے۔ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف فاعل پر مکمل ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کے بعد کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اردو زبان میں بھی ہم اور آپ کہتے ہیں گر گیا۔ اب یہاں پر یہ گر گیا یہ کوئی مفعول نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں فلاں نے کھایا تب یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے کوئی اس کا مفعول ہو۔ کیا کھایا؟ کون سی چیز کھائی؟ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی 2 طرح کے افعال ہوتے ہیں، ایک ہے فعل لازم اور ایک ہے فعل متعدی۔ مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو لزوم اور تعدی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک فعل لازم اور دوسرے فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے اور اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے مرض الطفل، بچہ بیمار ہو گیا۔ اب یہ مرض فاعل سے مکمل ہو جا رہا ہے، اب اسے کسی اور مفعول کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ینزل المطر، بارش ہوتی ہے یا بارش نازل ہوتی ہے۔ اب ینزلو بھی فعل لازم ہے کیونکہ اسے بھی کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نم کے معنی ہوتا ہے سو جاؤ۔ اب یہ سو جاؤ اس کو بھی کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے دوسرے کلمات اور افعال ہوتے ہیں جو صرف فاعل سے مکمل نہیں ہوتے بلکہ انہیں مفعول کی بھی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، جیسے فتحت، اس کے معنی ہوتا ہے میں نے کھولا۔ جب ہم کہیں گے فتحت میں نے کھولا تو پھر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کیا چیز کھولا؟ دروازہ کھولا یا صندوق کھولا یا کوئی اور چیز کھولی؟ تو جب آپ کہیں گے فتحت الباب، اب یہ فتح یہ فعل متعدی ہے کیونکہ یہ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے اور صرف فاعل پر بس نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے یشرب الکلب، کتا پیتا ہے۔ اب پیتا ہے تو یہاں پر بھی سوال ذہن میں آتا ہے کیا پیتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ دودھ ہے یا پانی ہے؟ تو آپ نے کہا الماء۔ تب یشرب یہ فعل متعدی ہے۔ اسی طرح سے ارحموا، رحم کریں۔ جب کوئی کہ رحم کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کس پر رحم کریں؟ تو کہتے ارحموا المسکین، مساکین پر، مسکین پر رحم کریں۔ تو یہ 2 طرح کے افعال آپ کے سامنے ہیں۔ مرض الطفل، بچہ بیمار ہو گیا۔ اب اس کے بعد بالکل سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کس پر بیمار ہو گیا، کیا چیز بیمار ہو گیا۔ تو وہ افعال جو اپنے فاعل سے مکمل ہو جاتے ہیں، فاعل پر بس کرتے ہیں اور انہیں مفعول کی حاجت نہیں ہوتی، ایسے افعال کو فعل لازم، اور وہ افعال جو مفعول کا بھی تقاضا کرتے ہیں اور ان کا مفعول بھی آتا ہے، ایسے افعال کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ فعل کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے، فعل تام اور فعل ناقص۔
افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو فعل تام ہوتے ہیں اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو فعل ناقص ہوتے ہیں۔ آئیے مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل تام اور فعل ناقص کیا ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے تمام اور نقصان کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل تام اور دوسرے ہے فعل ناقص۔ فعل تام اور فعل ناقص کسے کہا جاتا ہے؟ فعل تام اس فعل کو کہا جاتا ہے جو فعل کسی حدث پر دلالت کرے، کسی چیز کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اور وہ فاعل کا بھی تقاضا کرتا ہو، اس کا کوئی فاعل بھی ہوتا ہو، ایسے فاعل کو فعل تام کہا جاتا ہے۔ جیسے جاء، ذہب، فتح، یہ سارے افعال فعل تام ہیں کیونکہ یہ فاعل بھی ان کا ہوتا ہے، جہاں کا کوئی فاعل ہوتا ہے، جو جاء محمود، جاء محمد، یا اسی طرح سے ذہب حامد، فتح زید الباب، تو یہ افعال ایسے ہیں کہ جن کا فاعل ہوتا ہے اور کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا تمام ہوتا ہے؟ کیا اس کے اندر مکمل ہوتی چیز اور فعل ناقص میں نہیں ہوتی ہے؟ جب اس کے بالمقابل آپ دیکھیں گے کہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فعل تام اور فعل ناقص دو الگ الگ کیا ہوتے ہیں۔ فعل ناقص وہ افعال ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی حدث نہیں پایا جاتا، کسی کام کا کرنا یا ہونا اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ان کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، بلکہ وہ کس لیے آتے ہیں؟ عموماً یہ فعل ناقص مبتدا اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں اور جملے کے اندر ماضی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں یا استمرار کا معنی پیدا کر دیتے ہیں یا کسی چیز کے مسلسل ہونے کا معنی پیدا کر دیتے ہیں یا نفی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، ان کا کوئی اپنا فعل نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا ہے، جسے کہا جاتا حدث اس کے اندر نہیں پایا جاتا، نہ ان کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ جیسے کانا، اب کانا کا کوئی اپنا حدث نہیں ہے کہ فلاں کام ہوا یا فلاں کام کیا، اس طرح کا کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کانا زید حاضرن، کانا زید حاضرن۔ اب یہاں کانا صرف یہ بتا رہا ہے زید حاضرن معنی زید موجود ہے، لیکن جب آپ نے کانا اس پر لگایا تو ہو گیا زید موجود تھا۔ تو کانا کے اندر کوئی حدث، کسی کام کا ہونا یا کرنا نہیں پایا گیا، بلکہ صرف اس نے بتا دیا کہ یہ کام ماضی کے اندر ہوا ہے۔ اسی طرح سے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغاً، اس کا معنی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ ابھی اصبح جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اس کا معنی صرف ہے ہو گیا، فارغ ہو گیا نہیں، فارغن کا معنی فارغ ہے، لیکن اس کا معنی صرف ہو گیا، پہلے ایسا نہیں تھا اب ہو گیا، تو صرف ہو جانے کا معنی اس کے اندر ہے، باقی کوئی کام کا کرنا، کسی کام کا ہونا، یہ کوئی معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جو اس طرح کے افعال ہوتے ہیں ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ما زال محمد قائما، محمد کھڑا رہا۔ ابھی جو ما زال ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، لیکن یہ فعل تام نہیں ہے کیونکہ اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نہیں معلوم ہو رہا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک استمرار کا معنی دے رہا ہے کہ محمد کھڑا رہا، صرف یہ معنی دے رہا ہے، اس کا کوئی فاعل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ محمد اصل میں مبتدا تھا،
قائم یہ خبر. اب جب ما زال داخل ہو گیا تو اسے کہا جاتا ہے کہ ما زال کا اسم اور یہ ما زال کی خبر ہے، اس کا کوئی اپنا فاعل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے بدأت خنساء تبکی، خنساء نے رونا شروع کر دیا، رونے لگی، خنساء رونے لگی. اب یہاں پر یہ بدأت کا جو لفظ ہے فعل ہے، یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی معنی کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں کام کیا، کچھ نہیں ہے. تبکی یہاں پر پہلے سے موجود ہے، رونے کا معنی موجود ہے. اس سے صرف شروع کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام شروع کیا. بدأت، اس نے یہ کام، کون سا کام، وہ یہاں موجود ہے، اس میں نہیں موجود ہے. لہذا بدأت یہ فعل ناقص ہے. اسی طرح سے اور دیگر مثالیں ہیں. تو فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل تام اور ایک ہوتا ہے فعل ناقص. فعل تام وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا اپنا فاعل ہوتا ہے اور اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے. لیکن جو فعل ناقص ہوتا ہے، فعل ناقص کا اپنا کوئی فاعل نہیں ہوتا، وہ فاعل کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ صرف اور صرف جملے کے اندر ماضی کا معنی یا نفی کا معنی، استمرار کا معنی، ضرورت کا معنی، اس طرح کے معنی دینے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے فعل کی دو قسمیں ہوئیں، فعل تام اور فعل ناقص. یہ جو افعال ناقصہ پڑھے آپ نے، یہ افعال ناقصہ ہمیشہ فعل ناقص نہیں استعمال ہوتے ہیں بلکہ فعل تام ہی استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب ان کا فاعل موجود ہوگا، وہ مستقل کوئی معنی اپنا دیں گے، تو پھر انہیں فعل ناقص نہیں کہا جائے گا بلکہ انہیں فعل تام کہا جائے گا. تو کچھ کلمات ایسے ہیں جو دونوں استعمال ہوتے ہیں، تام بھی استعمال ہوتے ہیں اور ناقص بھی استعمال ہوتے ہیں. جب تام استعمال ہو تو کہیں گے یہاں پر یہ فعل تام ہے، اور جب ناقص استعمال ہو تو کہا جائے گا یہ فعل ناقص ہے. اسی طرح سے فعل کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے کہ فعل کا فاعل معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے. اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل معروف اور ایک فعل مجہول. تو فاعل کے معلوم ہونے اور فاعل کے معلوم نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فعل معروف اور دوسرے فعل مجہول. فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے. معروف کے معنی جانا ہوا، پہچانا ہوا، پتہ ہو جس کے بارے میں. تو فعل معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو. جیسے آپ کہتے ہیں کتب سعید بحثا، سعید نے ایک مقالہ لکھا. اب یہاں پر کتبہ لکھنے والا کون ہے وہ معلوم ہے سعید. یہاں جو یہ کتبہ ہے یہ فعل معروف کہا جاتا ہے. سمعت حفصۃ صوتا، حفصہ نے ایک آواز سنی. اب یہاں پر سننے والا کون ہے وہ معلوم ہے، لہذا سمعت یہاں پر یہ فعل معروف ہے. اس کے مقابل میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے. ایسے افعال کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. جیسے سرق المتاع، سامان چوری ہو گیا. اب سامان چوری کرنے والا کون ہے، کس نے چرایا، وہ یہاں پر نہیں معلوم ہے. لہذا یہاں پر سرقہ، دونوں کی شکل دیکھ یہاں پر الگ ہوتی ہے، کتبہ اور یہ ہے سرقہ. سرقہ مانے چرایا ہے، لیکن یہاں پر سرقہ استعمال کیا گیا ہے. تو سرقہ یہ فعل مجہول ہے، یعنی اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. اسی طرح سے
दुफिनल मय्यितु, मुर्दे को दफन कर दिया गया। किसने किया, कौन लोग करने वाले थे, वो नहीं बताना चाहता बात करने वाला, सिर्फ ये बताना चाहता है कि मैयत की तदफीन हो गई है। तो ऐसे मौके से कहा दुफिनल मय्यितु। अब ये दुफिना फ़िल मजहूल है, क्योंकि इसके फ़ाइल का पता नहीं है, नहीं मालूम कि करने वाला कौन है। तो जब फ़ाइल का तज़किरा ना करना हो, ये ना बताना हो कि किसने किया है, कोई भी उसका सबब हो सकता है, या तो मालूम नहीं, या सामने वाले को कोई बताना नहीं चाहता है, किसी वजह से अगर कोई फ़ाइल को नहीं बताना चाहता है कि फ़ाइल इसमें कौन है, तो ऐसे मौके से फ़िल मजहूल इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाएगा सुरिक़ल मताउ दुफ़िनल मय्यितु। और वो अफ़आल कि जहाँ पर फ़ाइल मालूम हो या फ़ाइल का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे मौके जो फ़ेल इस्तेमाल होता है उसे फ़ेल मारूफ कहा जाता है। जैसे कतबा, समिअतु, ये अफ़आल फ़ेल मारूफ कहलाते हैं। तो इस तरह से फ़ाइल के मालूम होने और मालूम ना होने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में होती हैं, फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल की एक और तकसीम होती है, और वो है तसर्रुफ़ और जुमूद के एतबार से, कि तसर्रुफ़ और जुमूद के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। लिहाजा तसर्रुफ़ और जुमूद के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं। पहली किस्म है फ़िल मुतसर्रिफ़, और दूसरी किस्म है फ़िल जामिद। फ़िल मुतसर्रिफ़ और फ़िल जामिद। इससे पहले आपने पढ़ा है कि फ़ेल की तीन किस्में हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुदारे और फ़ेल अम्र। ये तीन किस्में हैं। बाद अफ़आल ऐसे हैं कि उनसे माजी भी इस्तेमाल होता है, मुजारे भी इस्तेमाल होता है और अम्र भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे हैं जिनसे ये फ़ेल की तीनों किस्में इस्तेमाल नहीं होती हैं। हो सकता है उनसे माजी और मुजारे इस्तेमाल होता हो सकता है उनसे मुजारे और अम्र इस्तेमाल हो सकता है उनसे सिर्फ माजी इस्तेमाल होता हो, या सिर्फ मुजारे इस्तेमाल होता हो, या सिर्फ अम्र इस्तेमाल होता हो। तो इस एतबार से कि फ़ेल तीनों तरह से इस्तेमाल हो रहा है, माजी, मुजारे और अम्र की शक्ल में, या इनमें से चंद शक्लों में इस्तेमाल हो रहा है, इस एतबार से हम देखेंगे तो फ़ेल की दो किस्में बनती हैं, एक है फ़िल मुतसर्रिफ़ और एक है फ़िल जामिद। फ़िल मुतसर्रिफ़ किसे कहते हैं? फ़िल मुतसर्रिफ़ उस फ़ेल को कहा जाता है जो माजी, मुजारे, अम्र तीनों शक्लों में इस्तेमाल होता हो, या कम अज कम दो शक्लों में इस्तेमाल होता हो। वो फ़ेल जो फ़ेल की तीन शक्लें माजी, मुजारे, अम्र तीनों शक्लों में इस्तेमाल होता हो, या कम से कम दो शक्लों में इस्तेमाल होता हो, ऐसे अफ़आल को फ़िल मुतसर्रिफ़ कहा जाता है। मिसाल से इसको समझें। जैसे एक फ़ेल है तलबा यतलुबु और उतलुब। तलबा ये फ़िल माजी है, यतलुबु उसी से फ़िल मुदारे है, और उतलुब ये उसी से फ़िल अम्र है। लिहाजा तलबा से तीनों शक्लें इस्तेमाल होती हैं फ़िल की, फ़िल माजी, फ़िल मुदारे और फ़िल अम्र। लिहाजा यह तलबा फ़िल मुतसर्रिफ़ है। कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जिनसे दो शक्लें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कादा या कादू, या इसी तरह से औशका यूशिकु, इसी तरह से मा, ज़ाला और ला यज़ालु।
یہ تین کلمات آپ کے سامنے ہیں، کادا یکادو، اوشکا یوشکو اور ما زال لا یزالو۔ یہ تینوں کلمات ایسے ہیں ان سے ماضی استعمال ہوتا ہے اور مضارع استعمال ہوتا ہے۔ اوشکا ماضی، یوشکو فعل مضارع، ما زالا یہ ماضی اور لا یزالو فعل مضارع، لیکن ان تینوں سے امر کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ان کو بھی متصرف کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اگر تینوں استعمال ہوتا ہے تو پھر ایسے فعل کو فعل متصرف تام التصرف کہا جاتا ہے، اور اگر تینوں استعمال نہ ہو بلکہ دو استعمال ہو تو پھر ایسے فعل متصرف کو ناقص التصرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن سے ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے، جیسے یذرو اور ذر۔ یذرو فعل مضارع جس کے معنی ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ذر کے معنی چھوڑ دو، تو اس سے مضارع استعمال ہوا، امر استعمال ہوا، لیکن اس سے ماضی کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یدعو اور دع، فعل مضارع اس کلمے سے استعمال ہوتا ہے، امر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے فعل ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے معنی بھی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ تو کچھ کلمات ایسے ہیں متصرف جن سے ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے، یہاں امر کا استعمال نہیں ہے اور یہاں ماضی کا استعمال نہیں ہے، لہذا ایسے افعال کو، افعال متصرفہ کو ناقص التصرف کہا جاتا ہے، لیکن ہے یہ فعل متصرف۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل جامد پر۔ فعل جامد وہ فعل جس سے کہ صرف اور صرف تین شکلوں میں سے ایک ہی شکل استعمال ہوتی ہو، یعنی یا تو وہ صرف مضارع کی شکل میں استعمال ہوتا ہو یا وہ صرف ماضی کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مثالیں دے کر کے فعل جامد کو آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔